آسٹریا کے ایک اعلیٰ سطحی پارلیمانی وفد نے راج بھون میں گورنر ڈاکٹر تمیلیسائی سوندراراجن سے ملاقات کی۔ اس وفد کا گورنر نے گرم جوشانہ استقبال کیا اور ان کو شال و مومنٹوز کے ذریعے تہنیت پیش کی۔ اس موقع پر گورنر نے امید ظاہر کی کہ دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعلقات کو توسیع دی جائے گی اور ان میں استحکام کے لیے کوششیں کی جائیں گی۔ وزیر افزائش مویشیاں تھلسانی سرینیواس یادو نے کہا ہے کہ حکومت مسلمانوں کے لیے مقدس مانے جانے والے ماہ رمضان کے سلسلے میں تمام انتظامات کرے گی۔ انہوں نے رمضان کے انتظامات کے سلسلے میں ڈی ایس ایس بھون میں منعقدہ اجلاس میں شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد سے ہر سال رمضان کے مناسب انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ چاہتے ہیں کہ غریب بھی بہتر طور پر رمضان کی عید منائے، جس کے لیے انہیں رمضان کا تحفہ دیا جا رہا ہے۔ ریاستی محکمہ صحت نے آج سے 12 تا 14 برس کی عمر کے بچوں کو کووڈ ٹیکہ اندازی کے آغاز کے انتظامات کیے ہیں۔ اس سلسلے میں استفادہ کنندگان کی شناخت کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ ان تمام کو کوربیویکس ٹیکہ دیا جا رہا ہے۔ اس ٹیکے کو فارما کی سرکردہ کمپنی بایولوجیکل ای لمیٹڈ کی جانب سے تیار کیا گیا ہے۔ ایسے تمام بچے جن کی پیدائش 15 مارچ 2010 سے پہلے یا اس کے بعد ہوئی ہے، وہ اس ٹیکے کو لینے کے اہل ہوں گے۔ اس کے لیے پہلے سے رجسٹریشن کروانا ہوگا۔ وزیر صحت ہریش راؤ نے واضح کیا ہے کہ جب تک کورونا کا اثر کم نہیں ہوتا، وائرس کا خطرہ موجود ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ ویکسین لیں اور حکومت کے ساتھ تعاون کریں۔ ہریش راؤ نے خیرتآباد حلقے میں 50 بستروں پر مشتمل سی ایچ سی ہاسپٹل کا افتتاح کیا اور 12 تا 14 سال سے کم عمر کے بچوں کو ٹیکہ اندازی کے عمل کا آغاز کیا۔ اس موقع پر وزیر موصوف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہیں 12 سے 14 سال تک کی عمر کے بچوں کو ٹیکوں کے پروگرام کے آغاز پر خوشی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام یہ نہ سمجھے کہ کورونا کی تیسری لہر کا کوئی اثر نہیں ہوا، اسی لیے ٹیکوں کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ دنوں کے دوران پتہ چلا کہ چین، امریکہ اور ہانگ کانگ میں کورونا کے نئے معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ WHO بھی تمام ممالک کو خبردار کر رہا ہے۔ ہریش راؤ نے مشورہ دیا کہ ویکسین کو ہر ایک کے لیے لازمی قرار دیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں کورونا وائرس کے خلاف 3 ٹیکوں میں سے 2 کو حیدرآباد میں تیار کیا گیا ہے۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن نے انٹرمیڈیٹ سال اول اور سال دوم کے امتحانات کے شیڈول پر نظر ثانی کی ہے۔ بورڈ کی جانب سے نظر ثانی شدہ امتحانی شیڈول جاری کیا گیا ہے، جس کے مطابق سال اول کے تھیوری امتحانات کا اب آغاز 6 مئی سے ہوگا اور سال دوم کے تھیوری امتحانات 7 مئی سے شروع ہوں گے۔ پریکٹیکل امتحانات جنرل اور ووکیشنل کورسز کے لیے 23 مارچ سے 8 اپریل تک منعقد کیے جائیں گے، جس میں اتوار بھی شامل ہے۔ ایتھکس اور ہیومن ویلیوز کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹل ایجوکیشن امتحانات 11 اپریل اور 12 اپریل کو منعقد کیے جائیں گے۔ حجاب کے سلسلے میں کرناٹک ہائی کورٹ کے افسوسناک فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے تمام علماء، تنظیموں، ملی فلاحی اداروں، خواتین تنظیموں، ذمہ داران مساجد، عمائدین ملت اور وکلاء کی طرف سے جمعرات 17 مارچ کو ریاست کرناٹک میں ایک روزہ بند کا اعلان کیا گیا ہے۔ مسلمان ملازمین، تاجروں، مزدوروں، طلباء و طالبات، وکلاء یعنی تمام طبقے سے اس بند کو کامیاب کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ حکومت کو یہ باور کروانے پر بھی زور دیا گیا کہ ملک میں مذہب پر عمل کرتے ہوئے تعلیم حاصل کرنا ممکن ہے۔ تلنگانہ بی جے پی کے قائدین نے وزیر آئی ٹی تارک راما راؤ سے مطالبہ کیا کہ فوج کی توہین کرنے پر وہ معذرت خواہی کریں۔ بی جے پی کے قائدین نے مطالبہ کیا کہ پولیس تارک راما راؤ کے خلاف ملک سے غداری کا کیس درج کرے۔ سکندرآباد اے او سی پکٹ علاقے میں بی جے پی کی جانب سے کل شب و مشعل ریلی نکالی گئی۔ بی جے پی کے رکن عاملہ راما کرشنا کی قیادت میں یہ ریلی نکالی گئی۔ سکندرآباد اے او سی پکٹ امبیڈکر کے مجسمے سے اے او سی گیٹ تک مشعل ریلی قومی پرچموں کے ساتھ نکالی گئی۔ اس ریلی میں شامل بی جے پی کے قائدین اور کارکن تارک راما راؤ اور ریاستی ٹی آر ایس حکومت کے خلاف نعرے بازی کر رہے تھے۔
انہوں نے کہا کہ اقتدار پر فائز تارک راما راؤ کی جانب سے مرضی کے مطابق فوج کے خلاف بیان بازی مناسب نہیں ہے۔ ملت کی معاشی پسماندگی کو دور کرنے، بے روزگاری کے مسئلے کو حل کرنے اور نوجوانوں کو تجارت کی طرف راغب کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے نئے بزنس آئیڈیاز کو صحیح رخ دینے کے لیے برائٹ بگن تلنگانہ کی جانب سے ایک اہم بزنس گائیڈنس ایکسپو و سیمینار 20 مارچ کو 10 بجے دن تا شام 6 بجے خواجہ منشن ماساب ٹینک میں منعقد کیا جائے گا۔ اس اہم ایکسپو میں شرکت کی خواہش کی گئی ہے، ساتھ ہی علماء سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ نوجوانوں فارغین مدرسہ کو اس ایکسپو میں شرکت اور استفادہ کی ترغیب دیں۔ ونپرتی ٹاؤن میں 3 10ویں جماعت کے طلبہ نہر میں غرق ہو گئے۔ یہ واقعہ کل شام پیش آیا۔ پولیس نے بتایا کہ یہ تینوں تیراکی کے لیے گئے تھے، تاہم یہ تینوں نہر میں غرق ہو گئے۔ ان کی شناخت منا، امجد اور بھرت کے طور پر کی گئی ہے، جو 10ویں جماعت کے طلبہ ہیں اور بھنڈارا نگر کے رہنے والے ہیں۔ اس واقعے کی اطلاع پر پولیس وہاں پہنچی، جس نے ماہر غوطہ خوروں کی مدد سے نعشوں کو نکالنے میں کامیابی حاصل کی۔ مہیشورم حلقے کے بی جے پی انچارج شری راملو یادو اور بی جے پی کے دیگر قائدین نے کوتاپیٹ میں فلم کشمیر فائلز کا مشاہدہ کیا۔ انہوں نے کشمیری پنڈتوں پر مظالم سے متعلق حقائق دکھانے پر ہدایت کار وویک اگنی ہوتری کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ جب ہندو متحد ہوں گے تو ایسے حملوں کو روکا جا سکے گا۔ انہوں نے کشمیر سے دفعہ 370 کی منسوخی کے سلسلے میں مرکزی وزیر کشن ریڈی کے اہم رول کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ بالاپور منڈل میں رہنے والے روہنگیاؤں کی نشاندہی کی جائے گی اور ان کا وہاں سے تخلیہ کروایا جائے گا۔ ریاستی وزیر ستیہ راٹھوڑ نے محبوب آباد کے گروکل اسکول کا معائنہ کیا، جہاں آلودہ پانی پینے سے 38 طالبات بیمار پڑ گئی تھیں۔ انہوں نے ہاسٹل میں طالبات کو دیے جانے والے کھانے کا معائنہ کیا اور بعد ازاں طالبات کے ساتھ کھانا بھی کھایا۔ انہوں نے اس موقع پر طالبات سے تفصیلی طور پر تبادلہ خیال بھی کیا اور اس واقعے کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ انہیں جیسے ہی اس واقعے کا علم ہوا، انہوں نے کلکٹر کو ہدایت دی کہ وہ طالبات کی صحت کا تحفظ کریں اور ان کو بہتر طبی خدمات فراہم کرنے کو یقینی بنائیں۔ شہر کے مضافاتی علاقے سیری لنگم پلی میں واقع قبرستان کے تحفظ کا مقامی مسلمانوں نے وقف بورڈ سے مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس قبرستان کی حصار بندی کی ضرورت ہے تاکہ اس کی قبور کو بچایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں کئی لاری مٹی ڈال دی گئی ہے، جس سے قبور مٹ گئی ہیں۔ اس سلسلے میں چندہ نگر پولیس اسٹیشن میں شکایت بھی کروائی گئی ہے۔ اس قبرستان میں 600 تا 700 قبور ہیں اور یہ قبرستان تقریباً 40 سال پرانا ہے۔ میرپیٹ پولیس اسٹیشن کے حدود میں آئل ٹینکر الٹ گیا۔ ڈرائیور نے کلشب حالت نشہ میں پولیس بوت کو ٹکر دے دی، جس کے نتیجے میں یہ ٹینکر الٹ گیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی، جس نے اس سلسلے میں ایک کیس درج کر لیا اور ٹینکر کو وہاں سے ہٹا دیا۔ کنچن باغ پولیس اسٹیشن کے حدود کے چمپاپیٹ علاقے کی مندر میں چوری کی واردات پیش آئی۔ کل شب چور مندر میں پہنچے اور مورتی کے گلے سے طلائی اور نقربی زیورات کی چوری کر لی۔ چوروں نے مورتی کو وہاں سے اکھاڑ دیا اور پھر اس مورتی سے طلائی و نقربی زیورات کی چوری کر لی۔ مقامی افراد کی شکایت پر پولیس نے وہاں پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لیا اور شواہد جمع کیے۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے CCTV فوٹیجز کا بھی معائنہ کیا۔ ایل بی نگر میں رنگا ریڈی ڈسٹرکٹ لیگل ایڈ سوسائٹی اور نیو ہوپ ایسوسی ایشن کی جانب سے مشترکہ طور پر ایک سیمینار منعقد کیا گیا۔ اس سیمینار کا مقصد منشیات کے برے اثرات سے طلباء کو واقف کروانا ہے۔ سینئر سول جج سری دیوی نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ انہوں نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے طلباء کو مشورہ دیا کہ وہ منشیات اور شراب کی لعنت سے دور رہیں۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے گڈی انارم مارکیٹ کے تاجروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ 18 مارچ تک مارکیٹ خالی کرتے ہوئے باٹا سنگارم میں قائم کردہ مارکیٹ منتقل ہو جائیں۔ عدالت نے کہا کہ گڈی انارم مارکیٹ کے مقام پر حکومت سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ حکومت کی اس کوشش میں رکاوٹیں حائل کرنا مناسب نہیں ہے۔
چیف جسٹس ستیش چندر شرما اور جسٹس ابھینندر کمار شاولی پر مشتمل بینچ نے اس کیس کی سماعت کرتے ہوئے گڈیا نارم کے تاجروں کو باٹا سنگارم منتقل ہو جانے کے احکامات جاری کیے۔ قبل ازیں گڈیا نارم کے کمیشن ایجنٹس نے عدالت میں ایک درخواست داخل کرتے ہوئے بتایا تھا کہ وہ گڈیا نارم مارکیٹ چھوڑ کر باٹا سنگارم مارکیٹ منتقل ہونے تیار ہیں، تاہم باٹا سنگارم میں حکومت کی جانب سے کوئی سہولتیں فراہم نہیں کی گئی ہیں، جس پر سماعت کرتے ہوئے ہائی کورٹ نے باٹا سنگارم مارکیٹ میں موجود سہولیات کی رپورٹ طلب کی تھی اور حکومت کو ہدایت دی تھی کہ وہ مکمل سہولیات فراہم کرے۔ تلنگانہ میں 10ویں جماعت کے امتحانات کا تازہ ترین شیڈول بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ریاست بھر میں 10ویں جماعت کے امتحانات 23 مئی سے شروع ہوں گے۔ یہ امتحانات 11 مئی سے شروع ہونے والے تھے، لیکن اس میں تبدیلی کی گئی ہے۔ سیکنڈری ایجوکیشن بورڈ نے چاشمبے کو اس کے لیے نیا شیڈول جاری کیا ہے۔ امتحان صبح 9:30 بجے تا 1:45 بجے تک ہوں گے۔ پہلا پرچہ 23 مئی کو ہوگا۔ 24 مئی کو سیکنڈ لینگویج کا پرچہ ہوگا، 25 مئی کو تھرڈ لینگویج یعنی انگریزی، 26 مئی کو ریاضی، 27 مئی کو حیاتیات طبیات، 28 مئی کو سماجی سائنسز، 30 مئی کو او ایس ایس سی مین لینگویج پیپر 1، 31 مئی کو او ایس ایس سی مین لینگویج پیپر 2 ہوگا۔ 1 جون چاشمبے کو ایس ایس سی ووکیشنل کورس تھیوری کے امتحان ہوں گے۔ صبح 9:30 بجے سے 11:30 بجے تک یہ پرچہ ہوگا۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر مجلس کے رکن اسمبلی احمد بلالہ نے آج ملک پیٹ کے مختلف علاقوں میں ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے الفتح مسجد، یونیک ہائی اسکول لین، واحد نگر قدیم ملک پیٹ، مسجد خیرالنساء میں باکس ڈرین کے جاری کاموں کا بھی تفصیلی معائنہ کیا۔ ان کے ہمراہ محمد شفیع، معاون کارپوریٹر قدیم ملک پیٹ بھی موجود تھے۔ احمد بلالہ نے اس موقع پر عہدیداروں اور کنٹریکٹرز کو ہدایت دی کہ رمضان کے آغاز سے پہلے ان کاموں کی تکمیل کی جائے۔ ہمڈا کے عہدیدار سرکاری اراضیات کا ایک مرتبہ پھر حراج کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب تک اپل بھگایت، میاں پور، کوکٹ پلی، کوکا پیٹ، خانم میٹ میں اراضیات کا حراج کیا گیا، جس سے کئی ہزار کروڑ روپے حکومت کو وصول ہوئے۔ ایک مرتبہ پھر شہر کے نواحی علاقوں کی اراضیات کا حراج کرنے حکومت تیار ہے۔ رنگا ریڈی ضلع کے تھرور میں 117 ایکڑ لے آؤٹ کو ہمڈا نے ڈیولپ کیا ہے۔ اس کے پہلے فیز میں 223 پلاٹس بنائے گئے ہیں۔ میڈچل ملکاج گیری کے بہادر پلی میں 40 ایکڑ پر 101 پلاٹس بنائے گئے ہیں۔ ان دونوں کے لے آؤٹس کے پلاٹس ای حراج کے ذریعے فروخت کیے جائیں گے۔ اس ماہ کی 15 تاریخ سے ایم ایس ٹی سی کے ذریعے آن لائن پلاٹس کی فروخت کے اقدامات کیے جائیں گے۔ تھرور میں فی گز 20,000 روپے، بہادر پلی میں فی گز 25,000 روپے کی ابتدائی بولی مقرر کی گئی ہے۔ پہلے دن تھرور میں 56 پلاٹس اور بہادر پلی میں 50 پلاٹس یعنی جملہ 106 پلاٹس کا حراج کیا جائے گا۔ کانگریس کی ملک کی رکن اسمبلی سیتکا نے سمکا سارالما جاترا پر چنا جیئر سوامی کے ریمارکس کی مذمت کی۔ انہوں نے سمکا سارالما جاترا پر چنا جیئر سوامی کے ریمارکس کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے ایک ویڈیو اس سلسلے میں جاری کرتے ہوئے کہا کہ سمکا سارالما تلنگانہ کی عزت نفس کی علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ سمکا سارالما جاترا کے موقع پر کوئی ریئل اسٹیٹ کا کاروبار نہیں ہو رہا تھا اور نہ ہی ان کے درشن کے لیے کوئی رقم وصول کی جا رہی تھی۔ انہوں نے 120 کلو کے وزنی سونے کے مجسمے کو دیکھنے کے لیے چنا جیئر سوامی کی جانب سے ہر کسی سے 150 روپے وصول کرنے کی مذمت کی۔ انہوں نے فوری طور پر چنا جیئر سوامی سے مطالبہ کیا کہ وہ سمکا سارالما پر کیے گئے اپنے ریمارکس کو واپس لیں۔ ایئرگن کے اتفاقی طور پر چل پڑنے کے نتیجے میں 4 سالہ لڑکی ہلاک ہو گئی۔ یہ واقعہ سنگاریڈی ضلع کے جینارم منڈل کے پرساد فارم ہاؤس میں پیش آیا۔ رپورٹس میں کہا گیا کہ یہ واقعہ منگل کی شب 10 بجے پیش آیا، تاہم چاشمبے کی صبح یہ واقعہ منظر عام پر آیا۔ اس لڑکی کی شناخت شانوی کے طور پر کی گئی ہے۔ اس کا باپ فارم ہاؤس میں ملازم ہے۔ بتایا گیا ہے کہ
ایئر گن سے کھیلنے کے دوران یہ لڑکی اچانک ایئر گن کے چل پڑنے کے نتیجے میں شدید زخمی ہو گئی۔ اس کو علاج کے لیے عثمانیہ دواخانہ منتقل کیا گیا، جہاں اس کی علاج کے دوران موت ہو گئی۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس این وی رمنا کی بینچ نے حجاب پر پابندی برقرار رکھنے سے متعلق کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی درخواست پر فوری سماعت سے انکار کر دیا اور واضح کیا کہ اس درخواست پر ہولی کی تعطیلات کی لسٹ میں شامل کرتے ہوئے سماعت کی جائے گی۔ درخواست گزار کے وکیل ہیگڑے نے چیف جسٹس کی بینچ کو بتایا کہ اس کیس کی فوری طور پر سماعت کی جائے کیونکہ کئی طالبات کو کالج حاضر ہونا ہے، جس پر چیف جسٹس کی بینچ نے کہا کہ اسی طرح کی وجہ بتا کر دیگر درخواست گزار بھی کیس کی فوری سماعت کرنے کی خواہش کر چکے ہیں، لیکن اس درخواست پر ہولی کی تعطیلات کے بعد لسٹ میں شامل کرتے ہوئے سماعت کی جائے گی۔ ریاستی اسمبلی میں کانگریس کے فلور لیڈر ملو بھٹی وکرماگا نے کانگریس کی عبوری صدر سونیا گاندھی اور راہل گاندھی پر اپنے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ کانگریس لیجسلیچر پارٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پارٹی نے راہل گاندھی پر زور دیا کہ وہ کانگریس کی قیادت سنبھال لیں اور اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ ملو بھٹی وکرماگا نے کہا کہ کانگریس اور ملک کے لیے نہرو گاندھی خاندان کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں اور وہی ملک کی رہنمائی کر سکتی ہے۔ انہوں نے کانگریس کی قیادت سے ناراض قائدین خاص کر کپل سبل پر شدید تنقید کی اور کہا کہ کانگریس کے دور حکومت میں اقتدار کے مزے اٹھانے کے بعد اب یہی لوگ کانگریس کی ناکامی پر پارٹی کی لیڈرشپ پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ کانگریس کے فلور لیڈر نے کہا کہ انتخابات میں ہار جیت سیاست کا حصہ ہوتا ہے، اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2023 میں تلنگانہ میں کانگریس کے روشن امکانات ہیں۔ اس موقع پر ارکان اسمبلی سریندر بابو، جے پرکاش ریڈی، سیتا ایکا اور ایم ایل سی جیون ریڈی بھی موجود تھے۔ ریاستی وزیر میونسپل ایڈمنسٹریشن کے ٹی رامانو نے کہا کہ ایل بی نگر میں تلنگانہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اندر 18 مہینے کام کرنا شروع کر دے گا۔ برمل گڑے میں فلائی اوور اور انڈر پاس کا افتتاح کرنے کے بعد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کے ٹی رامانو نے کہا کہ اتاپیٹ فوڈ مارکیٹ کا مسئلہ بھی بہت جلد حل کر لیا جائے گا۔ فلائی اوور اور انڈر پاس کی تعمیر پر 672 کروڑ روپے کے مصارف عائد ہوئے۔ ایل بی نگر میں 103 کروڑ روپے سے نالوں کی تعمیر اور دوسرے ترقیاتی کام بھی انجام دیے جا رہے ہیں۔ وزیر تعلیم سبیتا اندر ریڈی، میئر جی وجے لکشمی اور رکن اسمبلی سدھیر ریڈی اور دوسرے بھی اس موقع پر موجود تھے۔ کانگریس کے رکن قانون ساز کونسل ٹی جیون ریڈی نے اسمبلی کے پاس کسانوں پر کیے گئے پولیس لاٹھی چارج کی مذمت کی۔ میڈیا سے بات چیت کرتے انہوں نے کہا کہ دھان کی خریدی میں ریاستی حکومت ناکام ہو گئی اور کسانوں کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ کسانوں کے 1 لاکھ روپے کے حد تک کے قرضے معاف کر دینے کے وعدے کو بھی ٹی آر ایس حکومت نے اب تک پورا نہیں کیا، الٹا اپنے مطالبات کو اجاگر کرنے کے لیے اسمبلی آنے والے کسانوں کو مار پیٹ کرتے ہوئے بھگا دیا گیا۔ وزیر تعلیم سبیتا اندر ریڈی نے 12 اور 14 برس کی عمر کے بچوں کے لیے کووڈ-19 ویکسین کے ٹیکے اندازی کی مہم کا بالاپور ہیلتھ سینٹر میں افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے 15 لاکھ سے زائد بچوں کو ٹیکے دیے جائیں گے۔ صرف ضلع رنگا ریڈی میں اس عمر کے بچوں کی تعداد 1,20,000 ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت نے کرونا وائرس کی صورتحال سے بہتر انداز میں نمٹا ہے۔ کالون کے مجلسی رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے شب برات کے سلسلے میں اپنے حلقے کے مختلف قبرستانوں کا دورہ کیا اور وہاں صاف صفائی کے کاموں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے بلدیاتداروں سے کہا کہ وہ گھاس پھوس کی کٹائی کے ساتھ ساتھ قبرستان میں صاف صفائی کرتے ہوئے راستے بنائے جائیں تاکہ شب برات کے موقع پر قبرستان آنے والوں کو سہولت ہو سکے۔ ان کے ہمراہ مجلسی کارپوریٹرز اور سینئر قائدین بھی تھے۔ سرکاری محکموں میں بھرتیوں کا مطالبہ کرتے ہوئے NSUI کے کارکنوں نے تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے دفتر کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے اسے ناکام بنا دیا۔ NSUI کا کہنا ہے کہ وہ ملازمتوں سے متعلق اعلامیے کی اجرائی اور بھرتیوں کے عمل کے آغاز تک جاری رکھیں گے۔ یونائیٹڈ مسلم فورم نے حجاب کی پابندی سے متعلق کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے کو مخالف دستور قرار دیا اور اپنے وطن سے اپیل کی کہ وہ اس فیصلے کے خلاف اپنی قانونی لڑائی کو مزید آگے بڑھائیں۔ فورم کے صدر رحیم الدین انصاری، نائب صدور سید شاہ علی اکبر نظام الدین، مولانا سید قبول پاشا قادری، خالد سیف اللہ رحمانی، جنرل سیکرٹری منیر الدین مختار اور دوسروں نے کہا کہ دستور میں ہر شہری کو اپنے پسند کا لباس زیب تن کرنے کا اختیار حاصل ہے، لیکن مسلم طالبات کو تعلیم سے باز رکھنے کی سازش کے تحت سرکاری اور خانگی کالجز میں حجاب پر پابندی لگائی گئی ہے۔ ریاستی وقف بورڈ کی میعاد کے ختم ہونے کے ساتھ ہی دفتر وقف بورڈ میں قائم میرج کاؤنسلنگ سینٹر بھی اپنا کام کاج بند کر دیا ہے۔
ازدواجی مسائل کو لے کر سینٹر پہنچنے والوں کو اس سے سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ کاؤنسلنگ سینٹر کے صدر نشین ریٹائرڈ جج ای اسماعیل بھی ایک عرصے سے سینٹر کو نہیں آ رہے ہیں۔ ناسازی صحت اس کی وجہ بتائی جاتی ہے۔ دفتر وقف بورڈ آنے والے کئی خاندانوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ سینٹر کو دوبارہ کھولنے کے لیے عاجلانہ اقدامات کرے۔ ضلع وقار آباد میں حیدرآباد بیجاپور قومی شاہراہ پر ٹریفک کے ایک حادثے میں ایک بائک پر سوار 2 خواتین اور ایک 7 سالہ لڑکی سمیت 4 افراد شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو دواخانہ عثمانیہ کو منتقل کیا گیا جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ بائک کا مقابل سمت سے آنے والی ایک 4 ویلر سے ٹکراؤ ہو گیا۔